الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں تھے موت کی ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے فرمایا کہ سب مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اوپر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جانو کہ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس میں اضافہ فرمائے گا، بہت زیادہ اضافہ۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ روزی کے اندر کشادگی بھی پیدا فرماتا ہے اور تنگی بھی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں یہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 243، اس کے بعد مضمون تھوڑا سا بدل رہا ہے۔ اس سے پہلے کا جو مضمون آپ سن کر آئے ہیں وہ نکاح اور طلاق کے مسائل تھے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے قصے تھے، بنی اسرائیل کے واقعات تھے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی جہاد کے احکامات بیان فرما رہا ہے، قتال کے احکامات بیان فرما رہا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، ان احکامات کو بیان کرنے سے پہلے یہاں اللہ ایک واقعے کو ذکر فرما رہا ہے۔ اب یہ واقعہ کون سا واقعہ ہے؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، قرآن کریم کے اندر یا حدیثوں میں اس واقعے کی کچھ تفصیلات موجود نہیں کہ یہاں کس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اس کی کوئی تفصیل قرآن کریم میں اور کسی جگہ نہیں موجود ہے کہ یہ کون سی قوم تھی، کہاں رہتی تھی، اور حدیثوں میں بھی اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ توریت کے اندر حضرت حزقیل علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، حضرت حزقیل، ان کا واقعہ لکھا ہے جو اس واقعے سے ملتا جلتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی واقعہ ہے جو توریت میں بیان ہوا، یا کوئی دوسرا واقعہ ہے جو یہاں پر قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اصل میں قرآن کریم کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کی تاریخ، وہ واقعہ کہاں پر پیش آیا، یہ بیان نہیں کرتا قرآن کریم۔ قرآن کریم کسی بھی واقعے کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت کا پیغام کیا ہے، اس طرح بیان فرماتا ہے۔ بس وہ ہدایت کے پیغام کو پیش فرما دیتا ہے۔ اس بحث میں قرآن کریم نہیں پڑھتا کہ یہ واقعہ کس جگہ آیا، کون سی قوم کا واقعہ ہے، الا ماشاء اللہ کچھ قوموں کے نام قرآن نے ذکر فرما دیے ہیں، لیکن اکثر قرآن کریم صرف ہدایت کی باتیں جو ہیں انہی کو پیش فرماتا ہے۔ دراصل جب جہاد کا حکم دیا جاتا ہے اور لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم جہاد کرو، میں انشاءاللہ اگر آپ لوگ درس میں آتے رہیں گے تو جہاد کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ یہ سارے مضامین ایک دن میں تو سمجھنے کے ہوتے نہیں ہیں، ان کو
سمجھنے میں وقت لگتا ہے، بہت ساری باتوں کو اس مختصر وقت میں 20-25 منٹ کے وقت میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ لہذا اگر ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا ہے اور اس کی باتوں کو سمجھنا ہے تو ذرا اس میں یکسوئی اور وقت اور دماغ لگانا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ حضرات آتے رہیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جہاد کی بات میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بعد میں، لیکن اس وقت یہ ہے کہ جہاد میں جب انسانوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو سب سے زیادہ جو انسان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے جہاد سے، وہ اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ جہاد کی افادیت کو مان لیتے ہیں لوگ کہ جہاد ضروری ہے اور ہونا چاہیے، لیکن جہاد میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں، دماغ میں شیطان یہ خیال بٹھاتا ہے کہ جہاد کرو گے تو مر جاؤ گے۔ تو ابھی جہاد کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جہاد کے بیان سے پہلے ایک واقعہ بیان فرما رہا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے، اب کس کا واقعہ ہے میں نے آپ سے عرض کیا، کون سی قوم کا واقعہ ہے، لیکن ہے جب قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اگر توریت کی بات مان لی جائے تو یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی زمانے کی بات ہے کہ ایک قوم قحط کے ڈر سے، کہ قحط بستی میں آ گیا تھا، یا جنگ کے ڈر سے، یا جہاد کے ڈر سے اپنے شہروں سے باہر نکل کر بھاگی۔ جس شہر میں وہ رہتی تھی انہوں نے اس لیے شہر کو چھوڑ دیا کہ اگر ہم شہر میں رہیں گے تو مر جائیں گے، یا تو طاعون شہر میں پھیلا تھا اس لیے بھاگے تھے، یا اس شہر کے اوپر کوئی دشمن فوج حملہ کر رہی تھی اس لیے بھاگے تھے، یا پھر جہاد کے لیے ان سے کہا گیا تھا، ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ چلو جہاد میں ہمارے ساتھ۔ جیسے ابھی اس کے بعد جو واقعہ پیش آئے گا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ بیان فرمائے گا، حضرت شموئیل کا قصہ بیان فرمائے گا، حضرت عیسیٰ کا قصہ بیان فرمائے گا، اگلی آیات میں آپ سنیں گے۔ تو وہ لوگ جہاد سے بھاگے تھے، انہوں نے پیغمبر کے ساتھ جانے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، تم جاؤ اور مرو، جب شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا۔ تو وہ واقعہ آگے آئے گا، تو شاید اس لیے بھاگے تھے۔ تو کچھ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ فرما رہا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے بھاگے تھے اور وہ ہزاروں تھے۔ یہاں پر وہم الوف کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ بھاگنے والے 2 4 10 5 نہیں تھے، بلکہ بڑی تعداد تھی، اتنی بڑی تعداد مقابلہ کر سکتی تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز آپ یہ اور سمجھیں کہ یہ واقعہ یہاں پر بیان کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ سورہ البقرہ جو ہے مدینے میں نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں۔ مکے میں تو کسی سے جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن مدینے میں کیونکہ مشرکین مکہ نے مدینے کے اوپر حملے کیے، جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد اور جنگیں ہوئیں، تو مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا لشکر لے کر کافروں کے مقابلے مدینے سے باہر آنا پڑا۔ تو جب لشکر کی تشکیل ہوئی تو بعض لوگوں کے سامنے وہی عارض پیش آیا کہ ہم جائیں گے تو مر نہ جائیں۔ منافقوں نے دماغوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی، تو اس لیے یہ صورت پاک میں اس واقعے کو بیان فرمایا گیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے، وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، انہیں مرنے کا اندیشہ تھا کہ ہم مرنا چاہیں۔ تو ہوا کیا کہ یہ بستی سے ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ باہر نکل کر بھاگے، اور جب بستی کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر سب کو موت دے دی۔
اس میدان میں آنے کے بعد سب کے سب مر گئے۔ اب مر کر پڑے رہے، وہاں ان کی جو میتیں تھیں، جو نعشیں تھیں، وہ بھی کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ 2 4 10 5 20 لوگ مر جائیں تو ان کو تو دفنا دیا جاتا ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اب ان کو کون دفنائے گا؟ ایسے ہی پڑے رہے۔ لہذا اس جگہ یہ برسوں تک پڑے رہے، اور یہ سڑ گل کر ان کی ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی۔ پھر وہاں پر پیغمبر کا گزر ہوا، کسی اور لوگوں کا گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی پوری کی پوری ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے پڑے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کہ تم نے دیکھا ان سب لوگوں کی طرف کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، تو سب مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر ان کو برسوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ سے زندہ فرما دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو بیان فرما رہا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، اس واقعے کو اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ آدمی یہ بات سمجھ لے کہ تم اللہ کے لیے اگر مرنے سے بھاگو گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر مرنے سے بھاگو گے تو موت سے بچ نہیں جاؤ گے، موت تو تمہیں آئے گی، کیونکہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، تو یہ بھی تمہارا خیال غلط ہے، اس لیے کہ اللہ اگر چاہے تو دوبارہ سے تمہیں زندہ بھی فرما دے گا۔ ثم احیاہ، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے کسی کو موت دے دے اور جب چاہے مردہ کو زندہ کر دے۔ اس واقعے کو بعض مفسرین کرام نے، ایک تو ہوتی ہے ہماری یہ موت ظاہری موت جس میں آدمی مر جاتا ہے، تو اس موت سے بھی تعبیر فرمایا ہے بعض مفسرین نے، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس موت کو، یہ موت ظاہری جو روح کے جسم سے نکل جانے کی وجہ سے آتی ہے اس کو نہیں، بلکہ جو قوموں کی موت ہوتی ہے اس سے بھی تعبیر فرمایا۔ اس کی تفسیر یوں بھی کی گئی ہے کہ اگر کسی قوم کو ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرنی پڑے، اگر کسی قوم پر ذلت اور رسوائی کی زندگی مسلط ہو جائے تو وہ بھی گویا کہ قوم مر جاتی ہے۔ لہذا انسانوں کو اپنی عزت بچانے کے لیے، انسانوں کو، قوموں کو اپنا سماج میں، معاشرے میں وقار بچانے کے لیے کچھ جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب وہ لوگ اپنی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی قوم کی عزت کی خاطر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ موت ہے جو انسان کی حقیقی موت ہے، اس موت سے بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے آیت مبارکہ کی۔ اور جو انسانوں کی عزت کی موت ہوتی ہے، وقار کی موت ہوتی ہے، دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو جو عزت درکار ہوتی ہے اور وہ حاصل نہیں رہتی ہے، اس کو بھی موت کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ بول دیتے ہیں کہ بھئی جب آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور دشمن کے مقابلے پر بھاگ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس سے تو اچھا تھا تم مر جاتے۔ تو وہ جو موت ہوتی ہے اس موت سے بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کریم نے انگلی رکھ کے تو بتایا نہیں ہے کہ یہ کون سی قوم کا واقعہ ہے، تو ہم اس کی تعبیر دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، اس کی ہم تفسیر دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ گویا کہ کوئی قوم تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب وہ جہاد سے بھاگی تو اللہ نے اس کو موت دے دی، اور پھر بعد میں اسے یہ سمجھانے کے لیے کہ موت و زندگی تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ یا پھر آپ یوں کہیے کہ وہ قوم جو یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم جہاد میں چلے جائیں گے تو مر جائیں گے، پھر وہ ناپید ہو گئی، وہ اپنی عزت اور وقار کو سماج سے ختم کر بیٹھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ قوم مر گئی، جیسا کہ آپ کو یاد ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ ہم جہاد میں، قرآن میں آگے قصہ وہ آ رہا ہے، تفصیل کے ساتھ وہیں سناؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ہمارے ساتھ جہاد میں، ہم فتح کرتے ہیں بیت المقدس کو۔ تو بنی اسرائیل نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، اور جب شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک وادی تیہ کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر وہ سب کے سب جو حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے تھے، جب سب مر گئے اور ان کے بچے جوان ہوئے اور ان کے بچوں نے اس بات کو سمجھا اور محسوس کیا کہ ہم لوگوں نے جہاد سے بھاگ کر بڑا جرم کیا تھا، تو حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں پھر بیت المقدس انہوں نے فتح کیا۔ تو جب قومیں جہاد سے بھاگتی ہیں، اللہ یہ فرما رہا ہے ان آیات میں، جب قومیں جہاد سے بھاگتی ہیں اور اپنی تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے منہ موڑ لیتی ہیں، تو پھر خدا تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو زندہ تو رکھتا ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن گویا کہ ان کی زندگی وہ موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کے بچوں میں یہ ہوش اور سلیقہ پیدا فرماتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی خاطر جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر مردہ قوم کو زندہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ بات بیان فرمانے کے بعد ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں جہاد کا اور قتال کا مطلب انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ مضمون یہاں شروع ہو رہا ہے، اور جہاد کا پورا مضمون اور اس کا پورا مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، بشرطے کہ آپ درس میں باقاعدہ شریک ہوتے رہیں، ورنہ ایک درس میں اگر آپ شریک ہو جائیں گے اور پھر اس کو کچھ دن بعد بھول جائیں گے، اور پھر آپ آئیں گے 4 مہینے کے بعد اور پھر کوئی بات سنیں گے، تو کہا جاتا ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جاں اور نیم ملا خطرہ ایماں۔ جب تک پوری بات معلوم نہ ہو اس وقت تک ہم سمجھ نہیں پاتے کہ مقصد کیا ہے۔ آج جہاد کے تعلق سے اسلام مخالف بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ایسا انہوں نے تصور دے دیا ہے کہ جہاد نہیں ہے بلکہ آتنکواد ہے، جہادی کو آتنکوادی کہنے لگے، حالانکہ بغیر جہاد کے دنیا کے اندر کوئی نیکی باقی نہیں رہ سکتی، بغیر جہاد کے دنیا کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ جہاد آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے نماز ضروری ہے، جتنا روزہ ضروری ہے، جتنا زکوٰۃ ضروری ہے، جتنا حج ضروری ہے، اس سے زیادہ جہاد ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر جہاد سے آپ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں گے تو نماز بھی خطرے میں پڑ جائے گی، حج بھی خطرے میں پڑ جائے گا، زکوٰۃ بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ ہمارے سارے دین کا حفاظت کرنے والا عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ساری دنیا کے اندر سچ کا بول بالا کیا اور جھوٹ کو اور باطل کو دنیا سے مٹایا، وہ اسی لیے تو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جہاد کی جو فضیلت بیان کی تھی، اس فضیلت کو انہوں نے دل سے قبول کیا اور دنیا کے اندر شیطانوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف لڑنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو اللہ فرما رہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وہ بھی ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ، لیکن یہاں پر ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ بہت سے مجرم ایسے ہوتے ہیں، بہت سے مجرم جو بات سے نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو آپ کو جب تک طاقت کے ذریعے سے ایسے ناپاک وجود کو معاشرے سے ختم نہ کر دیا جائے، اس وقت تک معاشرے کی گندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے جسم میں بعض پھوڑا تو ایسے نکال آتا ہے کہ ڈاکٹر گولی دے دیتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے، لیکن بعض پھوڑے ایسے ہوتے ہیں جسم کے اندر کہ جو بغیر کاٹے اور ان کا مواد باہر نکالے بغیر صحیح نہیں ہوتے۔ ایسے ہی معاشرے کے اندر
جو ناپاک لوگ ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ہم انہیں قرآن حدیث سنائیں گے اور سیدھے راستے پر آ جائیں گے، لیکن بعض وجود ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو رہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہیں گے تو یہاں پر کمزوروں کو، غریبوں کو وہ ستاتے رہیں گے، شریفوں کو معاشرے کے اندر رہنے کا حق نہیں دیں گے، ظلم دنیا کے اندر ان کے وجود کی وجہ سے باقی رہے گا اور بڑھتا چلا جائے گا، لہذا ایسے ناپاک وجودوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو مکھی اور مچھر کے مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مسجد حرام میں، مسجد حرام کے اندر اگر کوئی کیڑا بھی ٹہل رہا ہے نا تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اسے مار سکتے ہیں۔ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ نے مکہ فتح فرمایا تو ایک فہرست جاری فرمائی اور فرمایا کہ فلاں آدمی اور فلاں آدمی اگر خانہ کعبہ کی چادر سے لپٹا ہوا بھی مل جائے تو قتل کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ناپاک وجود اگر معاشرے میں باقی رہیں گے تو پوری انسانیت کے لیے وہ خطرہ ہیں۔ اگر آپ اپنی بستی کے اندر کسی قاتل اور ڈاکو کو رہنے کی اجازت دیں اور اس کی جان کا تحفظ اس کو فراہم کر دیا جائے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تو وہ قاتل پورے شہر اور پورے محلے کی جانوں کے لیے خطرناک بن جائے گا۔ اگر ہم اپنی بستی کے اندر کسی زانی کو اور بدکار کو رہنے کی اجازت دیں اور اس کی جان کا تحفظ اس کو فراہم کر دیا جائے کہ تم کچھ بھی کرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تو ہماری بہو بیٹیوں کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر ایسے خطرناک لوگ جن سے دوسروں کی جانوں کو خطرہ ہو، ایسے خطرناک لوگ جن سے دوسروں کی عزت اور آبرو کو خطرہ ہو، ایسے خطرناک لوگوں کو باقی رہنے دیا جائے۔ تو فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سب سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تمہاری بزدلی کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے ایمان کو بھی جانتا ہے۔ جناب